السلام علیکم۔ میں زاہد علی خان بہت دنوں کے وقفے کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ اس تمام عرصے میں یہ سوچتا رہا کہ میں کس موضوع پر بات کروں، کیونکہ جو صورتحال ان دنوں پاکستان کے سیاسی تناظر میں پیدا ہو چکی ہے وہ اس قدر افسوسناک اور قابل شرم ہے کہ اس پر گفتگو کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے۔ ان دنوں آپ کے سامنے ہے کہ جو باتیں ہمارے قومی میڈیا اور سوشل میڈیا پر زیر بحث ہیں وہ سب کی سب مخرب اخلاق ہیں۔ کہیں فوج گوئی پر مشتمل آڈیوز کا سلسلہ ہے تو کہیں عجب و غریب قسم کی ویڈیوز کو ریلیز کر دینے کی دھمکیاں ہیں، موجود ہیں، کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں اس تفصیل کے ساتھ ہمارے قومی میڈیا اور سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح ہی جو ہے وہ جنس ہے، تلذذ ہے۔ اس میں کوئی طبقہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو محفوظ رہا ہو۔ شکوہ اور پھر اس کے بعد جواب شکوہ یہ چل رہا ہے، لیکن ان سب باتوں کا جو ایک فائدہ ہوا وہ یہ کہ جب ہم جیسے لوگ بہت پہلے، دہائیوں پہلے یہ بات بتایا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر حکومت سازی جو ہے وہ عوام کے ووٹوں سے نہیں ہوتی، عوام کی مرضی سے نہیں ہوتی، تو اس وقت کے پروپیگنڈے سے متاثر لوگ جو ہیں وہ ہمیں بہت عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے تھے، اور کئی مرتبہ تو یہ جو ہے وہ برملا کہہ بھی دیا کرتے تھے کہ آپ کو تو صرف ایک ہی ادارہ جو ہے وہ ناپسند ہے، آپ ہر بیماری کا ذمہ دار جو ہے نا اسی کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ لیکن اب یہ سارے معاملات جس بے دردی کے ساتھ اور جس بے ڈھنگے پن کے ساتھ عیاں ہوئے ہیں، برہنہ ہوئے ہیں، اس نے سب پوری قوم کو جو ہے انگلیاں دانتوں میں دبانے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان میں ترجیحات کیا ہیں۔ پاکستان کے اندر عوام جو ہے اشرافیہ کی ترجیح کے اندر صرف ایک کموڈٹی یعنی ایک جنس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، جو اس لیے ضروری ہے کہ اس نے قومی خزانے کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے بھرنا ہے۔ وہ خزانہ جس نے عوام پر خرچ نہیں ہونا، جسے جمع عوام نے کرنا ہے مگر اس نے عوام پر خرچ نہیں ہونا، بلکہ وہ ان بینک اکاؤنٹس میں جائے گا جنہیں آپ نے اپنی تنخواہ سے اپنے لیے جو ہے اپنی آسائشوں کے لیے، اپنے نظام حکومت کو چلانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ پاکستان میں جواب دہی کا عمل یعنی ہر وہ شخص جو ریاست کا عہدیدار ہوتا ہے، ملازم ہوتا ہے، وہ اصل میں عوام کا ملازم ہوتا ہے، وہ عوام کو جواب دہ ہوتا ہے، اپنے ہر عمل کا جو ہے جواب دہ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر صرف عوام جو ہے وہ اشرافیہ کو جواب دہ ہے۔ اس کی زندگی اس قدر ابتر ہو چکی ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ کون سا دروازہ کھٹکھٹائے۔ گزشتہ جو ایک سلسلہ ہے، ایک کئی سالوں کا، کئی مہینوں کا، کئی ہفتوں کا، اس میں یہ سامنے آ چکا کہ وہ پاکستان کا کوئی سا بھی ادارہ ہو، نام لیے بغیر آپ سارے اداروں کو اس کے اندر شامل کر لیجئے، وہ سب کے سب ایک ایسی زنجیر میں، ایک ایسے دائرے کے اندر جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا اپنے مفادات سے تعلق ہے۔ یہ اتنی خوفناک صورتحال ہے کہ اگر اب بھی آپ نے یہ بات نہیں سوچی، اب بھی اگر آپ نے پاکستان کے لیے نہیں سوچا، اپنی ذات کے لیے نہیں سوچا، اپنے نوجوان نسل کے لیے نہیں سوچا اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے نہیں سوچا، تو آپ اپنی ضمیر کی نظروں میں خود کو جو ہے محفوظ نہیں رکھ پائیں گے۔ یہ وقت ہے کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں جو یہ اخلاقی معیار یہاں تک پہنچا ہے، اخلاقی پستی اس حد تک جا چکی ہے کہ ہم اس بات کو کرتے ہوئے شرماتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا کردار جو ہے وہ کس قدر پست ہے۔ جنس، دولت، زن، زر اور زمین، یہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا
لیکن یہ تینوں چیزیں ہماری اشرافیہ نے ثابت کیا کہ وہ 74 سال سے پاکستان میں ان تین چیزوں کے پیچھے ہیں. ان کا مقصد یہ تین چیزیں ہیں، اور عوام کا جو سلسلہ ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ محنت کرے گی اور قومی خزانے کو بھرے گی. وہ قومی خزانہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے نام کے ساتھ اسلامیہ لگا ہوا ہے، کہ اسلامی نظام کے اندر کفیل امت ہوا کرتا ہے. قومی خزانے حکمرانوں کے لیے نہیں ہوتے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمہارا سربراہ وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا، اور سرکاری خزانے سے اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا ایک عام آدمی کو پورے مہینے زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے. اس سے زیادہ کا وظیفہ اس کو نہیں مل سکتا. ہمارے ہاں اقتدار کی جنگ کیا ہے اشرافیہ کی، کہ وہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ قومی خزانے کے اوپر پراسائش طریقے سے گزارنا چاہتی ہے، اور جب مجبوراً اسے یہ چھوڑنا پڑ جائے تو اسی خزانے سے وہ اربوں خربوں روپے اپنے خزانوں کے اندر بھر لے، تاکہ اس کی باقی کی زندگی جو ہے جو اقتدار سے باہر گزرے گی وہ آسانی کے ساتھ گزر سکے، اس کی نسلیں سنور سکیں. ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے عدم ادائیگی پر بجلی اور گیس کے میٹر کٹنے کا اندیشہ ہو، جسے معلوم ہو کہ یوٹیلیٹی سٹور پر چیزیں جو ہیں وہ 400 گنا مہنگی ہو چکی ہیں. مارکیٹ میں، اوپن مارکیٹ کے اندر آٹا دستیاب نہیں ہے، آٹا یہ جو دستیاب ہے وہ غریب آدمی کی دسترس سے اس کی قیمت باہر ہے. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ان کا یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ان کے بچوں کی تعلیم کی فیس جو ہے وہ سیمسٹر کے اینڈ پر کیسے دی جاتی ہے، لوگ کس طریقے سے بچت کر کے اپنے پیٹ کاٹ کر اپنی ادویات کا خرچہ روک کر جو ہے نا اپنے بچوں کی فیسوں کو پورا کرتے ہیں. یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ اقتدار کے وسائل اور حکمرانی ہے. یہی معاشرہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ یہ سب کچھ جو ہے اس کو اسی طریقے سے برداشت کرتے رہیے. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے کبھی اپنے مسائل جو ہیں عوام کے مسائل کے مطابق اپنے وسائل کو نہیں دیکھا، وہ شخص آپ کے لیے بات کرتا ہوا دھوکہ دے رہا ہے. ان میں سے کوئی شخص، ایک سرکاری ملازم، ایک چھوٹا سا سرکاری ملازم جو ہے، اس کے پریشانیاں بھی آپ کی پریشانیاں نہیں ہیں. ایک عام آدمی کی پریشانی کیا ہے کہ بیمار ہو جائے تو ادویات کہاں سے لینی ہے، آٹے کا خرچہ کیسے پورا کرنا ہے، بچوں کی کتابیں، کاپیاں اور ماہانہ فیس کیسے پوری کرنی ہے، بچوں کی اگر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو بچوں کے لیے سہولیات کی فراہمی ہے، اور ان کے سیمسٹر فیس کو انہوں نے کہاں سے ادا کرنی ہے. بچے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کی شادیاں کیسے کرنی ہے، چھت نہیں ہے مکان کیسے بنانا ہے. اور شادی بیاہ اور کوئی دکھ اور غمی کا موقع آ جائے تو اس میں ان کے پاس دینے لینے کو کچھ نہیں ہوتا. یہ ارب پتی لوگ، یہ کھرب پتی لوگ یہ بیٹھ کر غریبوں کی باتیں کرتے ہیں. اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. لہذا آپ اس موجودہ حکومت کے لیے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے قوم کو جس قدر مایوس کیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. کچھ نہیں بدلا، نہ ہی کچھ بدلے گا اس وقت تک جب تک آپ کی سوچ نہیں بدلے گی. مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ خدا کے لیے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ اپنا کوئی فیصلہ کر لیجئے. آپ سڑکوں پر نکل کر احتجاج مت کیجئے. آپ اپنے دل کے اندر برا سمجھیے. آپ اپنے اولاد کو بتائیے کہ پاکستان کے اصل مسائل کیا ہیں. آپ اپنے دوستوں کو بتائیے. آپ اپنے ارد گرد کے جتنے بھی ملنے والے ہیں ان سب کو بتائیے. یہ سب جب مل کر ایک فکر بنیں گے تو یہ فکر معاشرے کے اندر ٹرانسلیٹ ہوگی. یہ فکر جب آگے چلے گی تو تب کہیں جا کر تبدیلی کے آثار پیدا ہوں گے. پاکستان کے اندر جو آپ بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں ان کو تعلیم نہیں ملتی. آپ علاج کے لیے جو ہے ہسپتالوں میں اپنے مریضوں کو لے کر جاتے ہیں، وہاں علاج نہیں ملتا. استثناء ہر جگہ پر ہے. یعنی 2-4 اچھے ڈاکٹرز آپ کو ہر ہسپتال میں مل جائیں گے، ہر سرکاری محکمے میں 2-4 اچھے لوگ مل جائیں گے. ان کی وجہ سے بھرم بھی قائم ہے، ان کی وجہ سے کسی حد تک لوگوں کو جو ہے ان کا کام بھی ہو جاتے ہیں. لیکن 90% اکثریت جو ہے ان کی وجہ سے پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے. جواب دہی کا خوف نہیں ہے. اور جواب دہی کا خوف کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تعلیم سے. ہم ڈگری کو تعلیم سمجھتے ہیں. ڈگری تعلیم نہیں ہوتی. خواہ آپ PhD کی ڈگری لے لیں. تربیت جو ہے وہ تعلیم ہوتی ہے. تربیت کے بغیر تعلیم ناکافی ہے.
آپ ڈگری یافتہ جو ہیں لوگ ایسے پیدا کر رہے ہیں جو اس معاشرے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، ان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ چھوٹا کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ان کے پاس وہ جو ڈگری لے کر میکسیمم ڈگری لے کر جو وہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں اس کے بارے میں ان کے پاس ہنر نہیں ہوتا، وہ صرف ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس پر ان کی ڈگری لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ انہوں نے بی ایس کر لیا، انہوں نے ایم ایس کر لیا، انہوں نے جو ہے پی ایچ ڈی کر لی، لیکن عملاً جب میز پر بیٹھ کر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اپنے ہی شعبے کے اندر کہ آپ کو یہ آتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ان پر آپ نے غور کرنا ہے۔ پاکستانی معاشرہ ایسے نہیں سنورے گا، کبھی بھی نہیں سنورے گا۔ اب آپ دیکھ چکے ہیں، اب یہ زندہ باد مرد آباد کی باتیں جو ہیں نا یہ آپ چھوڑ دیجئے، اب آپ حقائق کو پہچانیے، پاکستان کے آئین کو پڑھیے، غور سے پڑھیے اور دیکھیے کہ اس کے اندر ایپیکس کے نام پر کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ قرآن مجید کو روزانہ پڑھیے اور دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ سے کیا توقع کرتا ہے، وہ آپ کو کیا حکم دیتا ہے، معاشرے کیسے بنتے ہیں، انسانیت کا فروغ کیسے ہوتا ہے، اصلاحات کیسے ہوتی ہیں، اور اس طرح کی اقوام جیسی جو عادات ہمارے اندر ہیں، جو ہمارے اشرافیہ کے اندر ہیں، وہ اقوام کیوں تباہ ہوئیں، ان کا بھی پڑھیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ صحیح نتیجے پر پہنچیں گے۔ آپ کے نتیجے خیز فکر کے بغیر پاکستان تبدیل نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔